جب ہاتھ میں ہاتھ ملایا، سر کے ساتھ سر جوڑا، کشتی شروع ہونے لگی، تو اس نوجوان نے کہا اے پہلوان ایک بات سن، اس وقت کوئی میری بات نہیں سن رہا، صرف تو سن رہا ہے۔ دیکھ میں ایک سید زادہ ہوں، میرے گھر کے اندر فاقے ہیں، میں نے ایک ہیلا کیا ہے۔ آج اگر تو اپنی عزت مجھے دے دے، آج اگر تو گر گیا تو ساری انعام مجھے ملے گی، میرے گھر کے فاقے دور ہو جائیں گے اور تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ چند لمحوں کی لوگ کہیں گے کہ گر گیا، خیر وہ سوچنے لگ گیا، پہلوان سوچ رہا ہے ادھر عزت ہے جو جانی ہے، بےزتی آئے گی، ذلت آئے گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، ادھر یہ سوچا کہ جس سے سر جوڑ کے کھڑا ہوں یہ میرے محبوب کی آل میں سے ہے، سید زادہ ہے، سوچا عزت دیتا ہوں، عزت دے دوں، دیکھا جائے گا، فیصلہ کرنا تھا، اس نے ایک لمحہ سوچا، فیصلہ کر لیا، کہا نوجوان تو سید زادہ ہے، تیرا میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، حقیقت میں تیری طاقت ہے، رہی بات میں گر جاؤں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کل قیامت کے دن اپنے نانا سے میری سفارش کر دینا۔ اس نے کہا یہ وعدہ میرا رہا، بات اگلی کر۔ اس نے کہا تھوڑی دیر میں کوشش کروں گا، تھوڑی دیر تو مقابلہ ہوگا، لیکن بالآخر میں نے ہی گرنا ہے، میں نے کہہ تو دیا ہے۔ کشتی شروع ہو گئی، جب کشتی شروع ہو گئی لوگ حیران ہیں، وہ پتلا جوان گر نہیں رہا، یہ موٹا جوان گرا نہیں سکا، ساری کوشش ہو گئی، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ وہ موٹا جوان زمین پہ گر گیا، وہ پتلا نوجوان اس کے سینے پہ چڑھ گیا، ناقے بلند ہو گئے، اس نوجوان کی جیت کے ہاتھ کو گیت گانے لگا۔ بادشاہ سلام نے دیکھا، خلیفہ نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کھا کے حرام کر دیا، اتنا کچھ گوشت کھاتا تھا، اتنا دودھ پیتا تھا، اتنی ملائی کھاتا تھا، یہ سارے بادام کدھر گئے، یہ ساری غذائیں کدھر گئیں؟ بزت ہوا، اس نے اٹھا، چادر کاندھے پہ رکھی، چل پڑا، جہاں سے گزرتا لوگ کہتے لعنت تجھ پر، عجیب بن گیا تو، کیا کر دیا، چھوٹے سے ایک پتلے سے نوجوان نے تجھے گرا دیا، کہاں گئی تیری طاقت، بڑی شہرتی تیری، وہ سنتا گیا، بادشاہ نے انعام دیے نوجوان کو، وہ نوجوان چلا گیا، یہ پہلوان گھر آ گیا، رات پہ جو ہے آ گئی اور بستر میں اس چارپائی پہ لیٹ گیا، آنکھ لگنی کیا تھی، لیکن دل کی تھکاوٹ، دل کے معاملات، اس کی آنکھ لگتی ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے، وہ نیند کی وادی میں اترتا ہے، ادھر نیند کی دیوی اپنی آغوش میں لیتی ہے، کچھ لمحہ گزرتا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر روشنی ہو گئی ہے، دیکھتا کیا ہے، گھر میں آنے والے جو اس کے گھر میں داخل ہوئے ان کے چہرے بڑے نورانی ہیں، بڑا حیران ہوا، استقبال کر ان سے پوچھا کون آئے ہیں آج میرے گھر میں، تو بتانے والوں نے بتایا اے نوجوان، اے پہلوان، تو نے اس سید زادے کی عزت کی ہے، حضور نے فرمایا اے پہلوان، اے جنید بغدادی، تو نے میرے شہزادے کی عزت کی ہے، دیکھ میں تجھے مدینے سے ملنے آیا ہوں۔ وہ حیران ہوا، تھا آقا کے قدموں پہ گرا، یا رسول اللہ آپ کا بڑا کرم ہوگا، اور میں جنید، یہ اس نوجوان کا نام تھا، جنید بغدادی بڑا مشہور ہے کہ ولی، تو انہوں نے فرمایا آؤ میرے سینے سے لگو، تو نے عزت دی ہے، دیکھ اللہ تجھے کیا عزتیں دیتا ہے۔ اب وہ جوان جب صبح نکلتا ہے نماز تہجد کے لیے تو گلی کے اندر پورے بغداد کے فوج کتب بڑی کھڑے ہیں اس کو سلام کرنے کے لیے، جنید مبارک ہو، مصطفیٰ نے تجھے اولیاء کا سردار بنا دیا ہے۔ کیوں کہ تو نے عزت دی ہے، عزت وہی دیتا ہے جس کے پاس عزت ہو، وہ نہیں دے سکتا۔
سکتا جس کے پاس عزت نہ ہو. عزت ایک دولت ہے. اللہ نے فرمایا کہ سنو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ دولت اللہ کے راستے میں دے کے دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو باعزت کر دیتا ہے. یہ دولت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک سننے فرمایا کہ وہ شخص پہ لعنت ہو جو کسی کی امانت، کسی کی دولت، کسی کی طاقت کو دیکھ کر، اس کے بڑے مکان کو دیکھ کر، اس کی دولت کو دیکھ کر اس کی عزت کرتا ہے. اس شخص پر لعنت ہو، اور لعنت ہو اس بندے پر جو کسی کو غریب سمجھ کے اس کی بے عزتی کرتا ہے. یہ دونوں بندے اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہیں. تو پھر دوستو دیکھنا میرے پاس کتنی دولت ہے، اگر میں وہ تقسیم کرتا ہوں وہ عزت دولت ہے. تو آؤ آج کے بعد عزتیں دیتے جاؤ. بڑے کی بھی عزت کرو، چھوٹے کی بھی عزت کرو. ہر چیز کی عزت ہے، اس کا جو مقام ہے اس کا حق دیتے چلے جاؤ. پھر دیکھنا اللہ اس دولت میں کتنا اضافہ کرتا ہے. جو یہ دولت استعمال کرے گا، خرچ کرے گا، اللہ کریم اپنی بارگاہ سے اور زیادہ عطا کرے گا. اس کا وعدہ ہے کہ تم میری نعمتوں کو وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرے بندے تم میری کسی نعمت کا شکر ادا کرو میں زیادہ کر دوں گا. شکر کے طریقے ہیں تقسیم کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے اس کا اظہار کرنا، اس سے معافی مانگنا. واقعی اللہ کی بارگاہ کی دعا ہے کہ اللہ بھی ہمیں سمجھ کر اس بات کلام پر عمل کرنے کی توفیق سے نصیب فرمائے. وما توفیق